نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام جناب سید محمد نہال ہاشمی صاحب، گورنر سندھ، حضرات علماء کرام اور دیگر مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے زعماء، رہنما اور ہماری بہت ہی پیاری بہنیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام مارکہ حق بنیان المرصوص و استحکام پاکستان کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مارکہ حق بنیان المرصوص، جس کا 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس کے 1 سال مکمل ہونے پر کوئی محلہ، کوئی قریہ، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں پر اس کا جشن اور اس کا تشکر ہم نے اور پاکستانی عوام نے اور ممبر و محراب نے نہ منایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق بنیان المرصوص آپریشن میں ایک عظیم کامیابی اور ایک عظیم فتح اور ایک عظیم فتح مبین جو ہے وہ عطا کی، اور ہماری بہادر نڈر مسلح افواج نے ہندوستان کے حملے کے جواب میں جو حملہ کیا اس کا نام مارکہ حق بنیان المرصوص رکھا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق بنیان مرصوص میں ایک عظیم فتح، ہماری افواج اور افواج کی جو قیادت کر رہے تھے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جس جرت، جس عزم اور جس بہادری کے ساتھ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور یہ وہ دشمن جو مکار بھی ہے، چلاک بھی ہے، عیار بھی ہے، اس کے مکر اور فریب کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، یہ ساری دنیا کے سامنے تھا۔ اور ان صلاحیتوں دنیا نے مانا کہ ہمارے ملک کی قیادت اور ہمارے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے کس جرت اور کس بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ کیا آپ وہ دن بھول گئے ہیں ہندوستان والوں
مودی کیا وہ دن بھول گئے ہو؟ آج تمہارا آرمی چیف یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو جغرافیہ سے ہٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ ابھی صرف 4 گھنٹے تھے کہ آپ کا S-400 اڑا، آپ کے 8 طیارے ہمارے شہینوں نے گرا کر دنیا کو بتایا کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ اور دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ذرا یہ بھبکیاں اور یہ باتیں بند کرو۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کسی قسم کی بھی وطن عزیز پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ 10 مئی سے جو کہ پچھلے سال آپ کو جواب دیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ ہم تمہاری ان بھبکیوں سے، ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم بنیان مرصوص والے ہیں، ہم فالمغیرات صبحا والے ہیں، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ کس طرح ہماری سب بندی ہوئی، کس طرح ہم نے للکارا، کس طرح اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں تھی، اور ہمارا جوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان والوں سن لو، میں یہاں سے محترم گورنر صاحب کی موجودگی اور ان علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی افواج پاکستان کے اور اپنے فیلڈ مارشل کے اپنی قیادت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ ہاتھ کھڑا کر کر کریں، کھڑی ہے۔ اور پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ نعرے لگائیں گے۔ انشاءاللہ جس وقت بھی کوئی آواز دی گئی تو پاکستان کا بچہ بچہ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ۔ آج پاکستان امن کا مرکز بنا، آج پاکستان امن کی امید بنا، آج دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر۔ ایران اور امریکہ کی جنگ بند کرانے میں کس کا کردار ہے؟ آج میں اپنے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، آج میں اپنے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو اس کردار پر، اس کوشش پر جو دنیا میں خون ریزی کی ایک ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس پر ہم خراج تحسین اور سلام پیش کرتے آئیں۔ ہم اپنے وطن کو مضبوط بنائیں، آئیں مل کر وطن پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج ہم قائد کے شہر میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قائد حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اس ملک کو جب بنایا تھا تو تمام لوگ، جیسے آج ہم ایک اسٹیج پر بیٹھے ہیں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تو امار رہنما جو ہے حضرت قائد کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں وہی کردار ادا کریں جو ہمارے بڑوں نے حضرت قائد کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ تو مل کر آگے بڑھیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو مفکر پاکستان تھے، دعا ہے، اور آج وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا ان خوابوں کی تعبیر میرا وطن پاکستان جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ تو
ہم نے ملک میں استحکام پیدا کرنا ہے، ملک میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنا ہے، اور ملک میں ہم نے جو ہے وطن عزیز پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ تو نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کر، بھئی دلی تک آواز جانی چاہیے، پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو بس میں نے چاہا کہ غرض و غایت یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے، اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تمام مذاہب اور تمام مسالک کے گورنر صاحب آج یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پروگرام کو، اس کے پیغام کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ ایک بات رہ گئی، یہ پیغام پاکستان ہے، جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، جو فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اس کو ہر جگہ کی ہم آواز بنائیں، اور ممبر و محراب سے یقیناً آج ہر ایک اس کو آواز بنا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوان الحمد